ہر بندہ یہ سعادت سمجھتا ہے کہ میں حضور کی مدح کروں. وہ کیوں؟ اس لیے کہ جو حضور کی مدح کرے، حضور کی تعریف کرے، عظمتوں کو بیان کرے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، محبوب خدا کا بھی محبوب بن جاتا ہے. اور یہ سعادت مندی ہے، اور حضور اسے نوازتے ہیں. یہ شرف ہے جو پانے کے لیے ہر مادے بے تاب ہوتا ہے. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فتح مکہ کے موقع پہ عام معافی کا اعلان کر دیا، لیکن کچھ لوگ تھے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ اگر پکڑے جائیں تو ان کو چھوڑنا نہیں. ان میں ایک کعب بن زہیر بھی تھا. تو کعب بن زہیر کسی طرح چھپ کے حضور کے پاس آ گیا اور حضور کے سامنے بیٹھ کے کہتا ہے اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو معاف کر دو گے؟ تو حضور نے فرمایا کعب تو آج ہو گیا ہے، جا معاف کر دیا. تو آج ہو گیا، جا میں نے معاف کر دیا. تو جو کعب تھا اب حضرت کعب بنا. عرض کی حضور اس زبان سے آپ کی حجب کہا کرتا تھا، اب اجازت ہو تو آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کعب ذرا ٹھہرو، ممبر بچھا لینے دو. ممبر بچھ گیا، حضرت کعب ممبر پہ بیٹھ گئے اور انہوں نے اپنا مشہور قصیدہ پڑھا بانت سعاد. اور جب اس شعر پہ پہنچے ان الرسول لنور یستضاء بہ مہند، ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، بغیر کسی شبہ کے اللہ کے رسول نور ہیں. یستضاء بہ، ایسا نور جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول، یہ اللہ کی تنی ہوئی تلوار ہے. اللہ اکبر. شاید اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ کیا ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. حضرت کعب بن زہیر نے جب یہ شعر پڑھا نا تو روایات میں آتا ہے حضور نے اپنی چادر اتار کے حضرت کعب بن زہیر پہ پھینک دی. پھر ساری زندگی اس چادر کو حضرت کعب نے اپنے سینے سے لگائے رکھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے کہا 10,000 درہم لے لو، یہ چادر دے دو. اس دور میں 10,000 درہم کتنی قیمت بنتی ہے. کہا یہ نہیں میں دے سکتا. اور جب حضرت کعب بن زہیر کا انتقال ہوا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 دراہم کے اندر اس چادر کو ان کے خاندان سے خریدا. اور پھر جب بھی کوئی بادشاہ تخت نشین ہوا کرتا تھا تو اعزاز یہ تھا کہ وہ چادر اڑا کرتا تھا.